سندھ کی حکومت خطرے میں آ جائے گی، وہاں گورنر راج کی باتیں بڑی پرانی چل رہی ہیں۔ ایک نواز کا جو وجود ہے وہ کافی خطرے میں پڑ جائے گا، اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں جو اس کے اثرات ہوں گے وہ واضح طور پر نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے 2023 کا الیکشن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت تو چلی جائے گی، لیکن عمران خان کی سیاست کو کوئی فوری طور پر خطرہ نہیں نظر آتا۔ لیکن اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی صرف ناکامی تحریک کی حد تک نہیں ہوگی، ان کی سیاست کو خطرہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ طارق قریشی۔ آج ناظرین بات کرتے ہیں جو پچھلے 3 ہفتے سے ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑی خبر وہی چل رہی ہے، اور وہ ہے عدم اعتماد۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے جب اپوزیشن نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے، حکومتی صفوں میں پہلے تو اتنی کھلبلی نہیں نظر آئی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اوپر نہ صرف گھبراہٹ طاری ہوئی، پھر کھلبلی نظر آئی، پھر ان کی بوکھلاہٹ میں تبدیل ہو گئی، گھبراہٹ سے وہ بوکھلاہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ ایک طرف اپوزیشن کے جتنے بھی سرکردہ رہنما ہیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، ان کی آنکھیں کچھ بیان کر رہی ہیں، ان کی باڈی لینگویج کچھ بیان کر رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت کے وزراء، میں بات فواد چودھری یا شہباز گل یا فاروق حبیب کی نہیں کر رہا، میں تو سنجیدہ وزیروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کی حالت اس وقت نظر آ رہی ہے، جس میں شفقت محمود شامل ہیں، شاہ محمود شامل ہیں، اور اب تو خاص طور پہ شیخ رشید جیسے سینئر اور ہر قسم کی سیاست کو دیکھنے پرکھنے والے وزیر، ان کے لہجے میں بھی جس طرح کی بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور بقول پرویز الہی کہ جب اتنی بڑی ہانڈی چڑھی ہے یا اتنی بڑی دیگ جب چڑھی ہے چولہے پر، تو اس دیگ میں سے کچھ تو نکلے گا۔ اب اس دیگ سے کیا نکلے گا یہ تو خیر ہمیں اس دن پتہ لگے گا کہ جب یہ عدم اعتماد پیش ہوگی، جو آج کی جو خبر ہے، جو کہ اگرچہ وہ کئی دفعہ تاریخیں دے چکے ہیں، لیکن آج کی جو خورشید شاہ اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے خبر آئی ہے وہ یہ خبر لگ رہی ہے کہ منگل یا بدھ والے دن تحریک جو ہے باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دی جائے گی۔ اب اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس سے تو بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اتنی کیوں بوکھلا گئی ہے۔ خاص طور پر جس طرح آج کپتان نے اپنے نمبر 1 وزیر کو لانچ کیا اور انہوں نے پریس کانفرنس میں آ کے 32 سال پرانے الزامات، بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ کہوں گا 50 سال پرانے الزامات، یعنی ذوالفقار علی بھٹو پر الزامات، بے نظیر بھٹو مرحومہ پر الزامات، اور وہی پرانی سازشیں کہ جی راجیو گاندھی آیا تو ہندوستان سے مل گئے، وہی نواز شریف پر یہی، اور خواجہ آصف پر وہی پرانے الزامات دہرائے۔ اس وقت اگر حکومت اپنی کارکردگی کے بجائے ریلائی کر رہی ہے وہی پرانے گھسے پڑے الزامات پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی کچھ اب بوکھلاہٹ جو ہے اس کی وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتی، ضرور اس کے اندر وزن ہے۔ دوسری طرف جو نظر آ رہا ہے بات کہ اگر یہ جو عدم اعتماد والا کھیل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ بوکھلائی ہوئی حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن پریشر جو ہے وہ سب سے زیادہ اپوزیشن پر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ اپوزیشن کے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کہ پاکستان کی یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو اپنا وجود قائم رکھنا ہی کافی مشکل ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ سندھ کی حکومت خطرے میں آ جائے گی، وہاں گورنر راج کی باتیں بڑی پرانی چل رہی ہیں، خود مسلم لیگ نواز کا جو وجود ہے وہ کافی خطرے میں پڑ جائے گا، اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں جو اس کے اثرات ہوں گے وہ واضح طور پر نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے 2023 کا الیکشن اور آئندہ آنے والی حکومت کے خد و خال بھی واضح طور پر سامنے آ سکیں گے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سے زیادہ اپوزیشن پر اس وقت پریشر بھی ہے، دباؤ بھی ہے، اور اس کی ناکامی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت تو چلی جائے گی، لیکن عمران خان کی سیاست کو کوئی فوری طور پر خطرہ نہیں نظر آتا۔ لیکن اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی صرف ناکامی تحریک کی حد تک نہیں ہوگی، ان کی سیاست کو خطرہ ہو جائے گا، اور خاص طور پر 2 بڑی جماعتیں جو ہیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نواز، ان کی سیاست کو سنگین خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اب لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، ہر طرف سینئر لوگ ہیں،
4 دفعہ حکومتوں میں آ چکے ہیں، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہیں جنہیں اور کچھ کہا نہ جائے، کم از کم یہ تو ہے کہ وہ سیاست کے سب سے عیار کھلاڑی ہیں۔ اور اس کے بعد آصف علی زرداری، وہ بھی سیاست میں جسے کہتے ہیں کہ 100% نہیں بلکہ 110% پر یقین رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو چیزیں ہیں نا وہ بڑی ہی کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں، بلکہ اب بڑی ایک طرح کا کھیل جو ہے جسے کہتے ہیں دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور ڈرامے کی لینگویج میں جسے کہتے ہیں نا کہ جی اب ڈرامہ کلائمیکس پر آ گیا ہے۔ اب اس کلائمیکس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ کس کے لیے ٹریجڈی بنتا ہے اور کس کے لیے وہ خوشی کا باعث بنتا ہے، یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں، دیکھیے اس پٹاری سے کیا نکلتا ہے، اور پھر معلوم ہوگا کہ ہماری عوام کو اس سے کیا نکلتا ہے۔ شکریہ۔